بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ جو ویڈیو ہے یہ پیڈاگوجی کنٹینٹ کورس کے بارے میں نہیں ہے، نہ کہ کوئی آپ کو کنٹینٹ جو نالج ہے ٹیسٹ کے بارے میں ہے۔ یہ ہے کہ آپ پیراگراف جو ہے وہ کیسے لکھیں گے، سی آر کیو پیراگراف ہو، کوئی بھی پیراگراف ہو، ٹھیک ہے۔ پیراگراف لکھنے کا طریقہ جو ہے نا وہ میں آج سمجھاؤں گا کہ ہاؤ ٹو رائٹ اے پیراگراف، ٹھیک ہے۔ وہ سمجھاؤں گا کیونکہ میں نے ایک دو جو میرے پاس آئے ہیں پیراگراف لکھ کے کسی نے بھیجے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو ہم جو ہے نا ہمارے پاس نالج تو ہوتی ہے، لیکن ہم ویل اسٹرکچرڈ جو پیراگراف ہے وہ نہیں لکھ پاتے، جس کی وجہ سے ہمارے مارکس جو ہیں وہ مائنس ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو پیراگراف ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے، اور کیسے آپ کے پاس نالج بھی ہے، آپ اس کو امپلیمنٹ، آپ کو جو پیڈاگوجیکل کنٹینٹ نالج ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے، پھر بھی آپ کے مارکس جو ہیں کم آ جاتی ہیں کبھی کبھی، مطلب ایسے ہوتا ہے تقریباً ریٹن ٹیسٹ میں۔ تو میں اس میں بتاؤں گا کہ آپ شارٹ پیراگراف جو وہاں پہ آئیڈیا دیا ہوا ہے سی آر کیو کا، سی آر کیو کو دیکھیں وہ تو ایک الگ چیز ہے، دیکھیں سی آر کیو کو سائڈ میں رکھتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ پیراگراف لکھو۔ سی آر کیو کا مطلب ہے آپ کرٹیکلی انالائز کرو کسی بھی چیز کو، ٹھیک ہے نا۔ آپ مطلب کہ آپ نے فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن پڑھا ہے، لیکچر میتھڈ، تو آپ لیکچر میتھڈ کو کیسے امپلیمنٹ کر رہے ہیں اپنی کلاس میں، اور اس میتھڈ کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ سے ویو پوچھ رہا ہے، لیکن آپ جو لکھو گے وہ ہوگا کہ پیراگراف بیس پہ۔ جیسے ایم سی کیوز کی ٹیسٹ ہم دیتے ہیں، اس میں بھی کچھ ایسے آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ اس طریقے سے ہمیں جو ہے ٹیسٹ دینی ہوتی ہے، سرکل کو فل کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کو ریٹن ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی کچھ آئیڈیاز ہوتے ہیں، اس کے بغیر آپ جو ہیں اچھی مارکس جو ہیں آپ کی نہیں آ پائیں گی۔ تو آج آپ جو ہے غور سے اس ویڈیو کو دیکھنا، اور آپ کو جو ہے پیراگراف کیسے وہاں پہ لکھنا ہے اس کو فالو کرنا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں میں نے یہاں پہ لکھا ہے 3 جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ پیراگراف جو ہوتا ہے بیسیکلی وہ سینٹنسز کا بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ ورڈ ہیں، ورڈ جو ہیں کمبائن ہو کے مل کے ایک سینٹنس بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ویسے ہی سینٹنس جو ہیں آپس میں جو ہے انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں، پھر جو جا کے پیراگراف بنتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ فرسٹ جو ہمارا آپ پیراگراف لکھنے جا رہے ہیں تو آپ کا ٹاپک سینٹنس ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا جو بھی ٹاپک ہے، جو بھی ایگزامنر کوسچن پوچھ رہا ہے، اب وہ سیم ٹو سیم نہیں، لیکن اس طریقے سے جو ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرو گے۔ فرسٹ جو ٹاپک ہے اس میں سے ہی جو ایگزامنر ہے یا کوئی بھی دیکھنے والا چیکر جو ہے وہ سمجھ جائے کہ اس پیراگراف میں کچھ ہے، مطلب کہ امپورٹنٹ ہے، یا اس میں مین پوائنٹ ایسی آپ نے دی ہوگی جو ٹاپک سینٹنس ہوگا، جو کہ مین آئیڈیا جو ہے بریفلی وہ ڈیفائن کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد ہوتا ہے سپورٹنگ سینٹنس، ٹھیک ہے۔ اب جو مین آئیڈیا آپ نے دے دیا، ٹھیک ہے، آپ اس کو پروو کرو گے کہ کیسے آپ اس چیز کو کیسے آپ جو ہے افیکٹو کرو گے، افیکٹو کیسے آپ اس حصے کو امپلیمنٹ کر سکو گے اپنی کلاس میں، ٹھیک ہے نا۔ اب لیکچر میتھڈ کے حساب سے میں نے ایگزامپل دیا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے کنکلوڈنگ سینٹنس، ٹھیک ہے۔ کنکلوڈنگ سینٹنس میں کیا ہوتا ہے، جو آپ نے مین آئیڈیا ہے، اس کے علاوہ آپ نے جو سپورٹنگ سینٹنسز لکھے ہیں جو باڈی میں، اور اس کے بعد جو یہ تینوں چیزوں کا جو نچوڑ ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہے، تو وہ آپ کنکلوڈنگ سینٹنس میں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب سینٹنسز کیا ہوتے ہیں، کوئی شارٹ سینٹنسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کوما یوز کر کے، یا آپ وہاں پہ جو ہے کنجکشن یوز کر کے، ٹھیک ہے، سینٹنسز کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ٹاپک سینٹنس میں کیا ہوتا ہے، آپ کا مین آئیڈیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مین آئیڈیا کسی بھی چیز کو، جو بھی ٹاپک ہوتا ہے اس پہ آپ لکھتے ہیں، تو آپ کا مین آئیڈیا ہوتا ہے، اس ٹاپک سینٹنس میں آپ مین آئیڈیا جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سپورٹ مین آئیڈیا ڈیٹیلز، ٹھیک ہے۔ اب سپورٹنگ سینٹنس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو آپ نے جو ٹاپک سینٹنس دے دیا، جو مین آئیڈیا دے دیا، اب اس کو آپ سپورٹ کریں، آپ کو اس کو جسٹیفائی کریں کہ یہ جو ہے اس کو سپورٹ کریں گے، یہ چیز ایسے کرنی ہے، اس کو پروو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے سیکنڈ میں۔ تو لاسٹ میں جو ہوتا ہے وہ سمرائز ہوتا ہے، یا اس کو بریفلی آپ کنکلوڈنگ سینٹنس جو ہم کہتے ہیں کسی بھی چیز کا نچوڑ۔ اب ٹھیک ہے، یہ 3 باتیں ہو گئی اس کے بارے میں کہ آپ سینٹنس جو ہے کیسے لکھتے ہیں، وہ پیراگراف جو ہے وہ کیسے لکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ میں نے ہیڈنگ دی ہوئی ہے، آپ دیکھیں نا، یہ لائن، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ مارک اپ نہیں ہو رہا۔
ٹھیک ہے، یہ لائن جو میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ لائن یہ دیکھیں ہیڈنگ، ٹھیک ہے، یہ اس ہیڈنگ کو آپ دیکھیں، پھر اس کو دیکھیں، یہ جو میں نے دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے کیوں دیا ہے، جو بھی آپ پیراگراف اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ تھوڑا سا اسپیس چھوڑیں، اس کے بعد لکھیں، یہاں سے اسٹارٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے اسٹارٹ کیا آپ نے، پھر کیا کرنا ہے، یہاں سے آپ کو جو ہیڈنگ دی ہوئی ہے اس کو آپ لے کے چلنا ہے ادھر، اس سے جا کے یہاں پہ آپ کو جو ہے اینڈ کرنا ہے۔ آپ نے بیچ میں جہاں بھی سینٹینس جو ہے ختم ہو رہا ہے، آپ نے ایسے نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ چھوڑ دیا، یہ چھوڑ کے کیا کرتے ہیں زیادہ، جو یہاں پہ چھوڑ کے پھر یہاں سے اسٹارٹ کر دیتے ہیں، ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے دیا ہوا ہے، دیکھیں اس میں آپ دیکھیں، ٹھیک ہے نا، اب ایسے نہیں کرنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں نے سپورٹنگ سینٹینسز جو ہے کیسے یوز کیے ہیں۔ اب دیکھیں، لیکچر میتھڈ از اے کامن ٹیچنگ اپروچ ویئر دا انسٹرکٹر پریزنٹ انفارمیشن ٹو اے لارج گروپ، ٹھیک ہے۔ اب لیکچر میتھڈ از اے کامن ٹیچنگ اپروچ، اب یہ یہاں پہ سینٹینس مکمل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے یہاں پہ کنجیکشن جیسے یوز، مطلب کہ یہ جو میں بھول گیا، ویئر میں نے یوز کر کے، ٹھیک ہے، یہ یہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا ہے، پھر یہ سینٹینس آ رہا ہے، یہاں پہ آ کے ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب میں نے کیا دیا، یہ میرا مین آئیڈیا ہے، کیا ہے، جو ٹاپک سینٹینس ہے میرا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ میں نے بات کی ہے، اب اس میں نے کیا کہ یہ کامن اپروچ ہے، اور اس کے علاوہ انسٹرکٹر انفارمیشن جو ہے لارج گروپ کو دیتا ہے۔ اب میں انوالوز کنویئنگ the key concept through the spoken word supported by the visual lecture aim to provide structured learning and help student to understand complex topics۔ اب دیکھیں نا، اس میں جو بھی میں نے باتیں کی ہیں، میں نے جسٹیفائی یا میں نے ایکسپریس کرنے کی کوشش کی ہے، جو سپورٹنگ سینٹینس میں نے جو سینٹینس دیا ہوا ہے، اس کے علاوہ میں نے لاسٹ جو سینٹینس دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں آپ دیکھیں، اس میں دیا ہوا ہے سکسیس ڈیپینڈ آن دا کی انسٹرکٹر ایبلٹی ٹو انگیج اسٹوڈنٹ اینڈ کریٹ این ایکٹیو لرننگ انوائرمنٹ، ٹھیک ہے۔ اب یہ میرا ہو گیا کیا، شارٹ سینٹینسز ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس سے آپ کو جا کے لکھنا ہے۔ اب میں اور بھی ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ نے یہی انفارمیشن جو ہے، آپ مطلب کہ غلط جو آپ کہیں کہ کوہیرنٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کے جو رائٹنگ میں نہیں ہوتا ہے، تو یہاں پہ میں نے وہ سیم انفارمیشن ایڈ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے، یہ سیم انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دیکھیں، یہ سیم انفارمیشن ہے، یہاں پہ ہیڈنگ نہیں دی ہوئی ہے، اور یہ چیزیں میں آپ کو کہہ رہا تھا، کیا لیکچر میتھڈ از اے کامن ٹیچنگ اپروچ ویئر ٹو ٹیچ اے لارج گروپس، ٹھیک ہے۔ اب میں نے کیا کیا، ٹو لارج گروپس، یہاں پہ سینٹینس ختم ہو رہا ہے، تو یہاں پہ یہ گیپ موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ گیپ چھوڑ دیتے ہیں، پھر یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمارا پیراگراف جو ہے وہ تھوڑا لینگدی ہو جائے یا بڑا دکھنے میں لگے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پہ آ گیا ویژول، بائی دا ویژول، یہاں پہ میں نے ٹاپک سینٹینس جو ہے اور سپورٹنگ سینٹینس جو ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں یہ گیپ میں نے چھوڑ دیا، پھر ایسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، ایسے نہیں کرنا، آپ اس میں آپ کو کیا ہوگا، اس میں آپ کو نقصان ہوگا، اس میں آپ کی مارکس جو ہیں وہ ڈیٹیکشن ہو سکتی ہے۔ آپ کے پاس وہی انفارمیشن سیم ہے، دیکھیں آپ، یہ آپ کو لک میں بھی ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ مطلب کہ افیکٹو ایس نہیں ہے، جو چیکر ہوگا اس کو یہ مطمئن نہیں کرے گا کہ یہ کسی ایسے بندے نے نہیں لکھا جو انٹلیکچوئل ہے یا اس کو انڈرسٹینڈنگ ہے، پیور انڈرسٹینڈنگ۔ آپ ایز اے ٹیچر ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو تو پیراگراف تو لکھنا آتا اور ہم تو اس حساب سے آپ کو جو ہے مینیج کرنا ہے۔ اب اس کو دیکھیں، آپ کو دیکھنے میں ہی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ اس چیز کو پڑھنا چاہیے، یہ مجھے اچھی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو دیکھیں، یہاں پہ نہ ہیڈنگ ہے، ٹھیک ہے، اور اوپر سے دیکھیں کہ جو سینٹینس ہے وہ بالکل ہی مطلب کہ یہاں پہ چھوڑا ہوا ہے، پھر اب یہاں پہ میں نے جو ہیڈنگ آپ دیکھیں، یہاں پہ یہ میں نے دی ہوئی ہے نا، جو یہ میں نے دی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے یہ لک جو ہے اس کا ایسا افیکٹو آ رہا ہے کہ بندے کا دل کر رہا ہے کہ میں اس کو پڑھوں، اور میں نے کلیئر آئیڈیاز جو ہیں وہ دے رکھے ہیں یہاں سے آ کے یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے آپ کو سی آر کیو جو ہے، سی آر کیو تو ہم دیکھیں نا، لیکچر جو ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہیں ہم اس میں سیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس نالج بھی ہے، آپ کو کلاس روم کا پتہ ہوگا، آپ کلاس روم مینیج کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو کمیونٹی کلاس روم میں اسکول اینڈ کمیونٹی کا بھی پتہ ہوگا، کیسے جو انوالو ہوتی ہے ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن آپ کو لکھنے کا انداز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، تو آپ کی مارکس جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہو جائیں گے یہ ایسے،
ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. اب پھر بھی اف اینی کوشچن اباؤٹ دا رائٹنگ CRQ پیراگراف تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے.